Allah SWT بشكل لهم عليهم نبي الكرام النظر القدس صلى الله عليه وسلم معراجي دعوة سيدنا النبي هذا النبي مولانا عليه الحبيب مولانا كسي نبي مولانا سبسبا وصدع مولانا سبسبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كفر في الكفر البصري إنه لذكر في الله عز وجل عنده للغاية الله ربه عليه أقدر أخبار منتظرة الذي الله أعلم من حسن الله من شان آمين قدرتي أجعل أجيب وريدي ذلك وشغل الله ما طور يا دكري Allah berlihat awal dari Rasulullah aku berilah asal bukan izah sejak aku Allah alaihi wasallam Tuhan man Abin secara zwana pain mungkin handi dekat orang di sekitar. Hal syar'i masjid Al-Quran ada. Muhammad jauh saya orang semua tu jadi dia secara ke kudu karena Islam juga والله بهذا الحديث مواضع الرسول صلى الله عليه وسلم نعيشها معي في مدير الشرطة الإدارة أو النير السيد يوم جاء عميات ما بيدرها طبعا جاء عن الخطين بديها كبير يصبح إلى أشد هابو أمها جنة سيدي أدخل على يوم كبس Nesne kalanga nastinelan Nesne sana ke finance program Zanda arts program मैं देख रहा था अल्लाह के लोगों से मेरे दिल को ईमान और हिकमत से भरा क्योंकि ये जो सुनील है ये भी गाय है तो खाकन है बीच में शरीर है हुक्म तो अल्लाह का भला है अल्लाह के हुक्म से मेरे को ईमान और हिकमत से भर दिया ईमान तो पहले ही है हिकमत तो है लेकिन आना तक चला था खास मुस्लिम का क्योंकि आगे जहाँ निशाना पहले जाए जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहाँ तो लाना है आगे ये निशाना सीधे लोगों का है
خالص سیرت الغنبہار ماسٹر ڈوب جاتے ہیں. سیرت الغنبہار آگے کوئی مخلوق نہیں جاتی. مخلوق کی راہ آخرت سے الغنبہار ہے. لیکن اس نبی کو سدرۃ المنتہی آخر کرنا ہے. اللہ عز و جل کے اس دوسری دربار میں حاضر ہونا ہے. تو پھر اس طاقت کے موافق اس کے دل کو وسیع کر دیا گیا. خدا تعالیٰ کا ارادہ ایسی ہوا کہ میں اس اپنے محبوب کے دل کو سناؤں کا تو دل ہے. دل کو بہت زیادہ طاقت سے بھر دوں کہ یہ سارے کمالات دیکھتا رہے، ان کو سمجھتا رہے، انوارات لیتا رہے اور دیدار کرتا رہے. خدا کی پیاری گفتار سنتا رہے، خوش ہوتا رہے. اللہ سبحان اللہ. ایمان کو سمجھتے ہیں، ایمان کو میرے ایمان اور حکمت سے بھرا. حکمت یہ ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے. قرآن ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس شخص کو حکمت دی گئی ہے اس شخص کو خیر ملا، بہت زیادہ خیر ملا. حکمت جس کو ملی اس کو خیر کثیر دیا تھا. دیکھیے قرآن نے حکمت کو خیر کثیر دیا. عام پر زمانہ حکمت کا کرتے ہیں علم و عمل. ایک ترجمہ حکمت کا ہے دانائی. علم آبا ہے جارا شعوبہ آبا خام. یہ حکمت اللہ عز و جل سے میں بھی کبھی کبھار دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں پر کیا چیز ہے اس کی درجے حکمت میں. یہ درجہ ہوئی علم عمل کے درجہ ہے. پھر اس کے اندر فہم و ادراک اس کا درجہ ہے. وہ دانائی سے تعبیر ہے. دانائی فہم و ادراک. پھر فہم و ادراک درجے. پھر اولیاء کے فہم و ادراک کا درجہ. پھر انبیاء رسول اولو الازم. یہ بہت سے درجے ہیں. تو حکمت سے اس دل کو بھر دیا گیا. نہ علم دیا کو علم عرفان فہم. پھر دل کو دوبارہ میرے سینے میں رکھا گیا اور میرے سینے کو دی کیا گیا. مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی جیسے میرا دل کے اعلیٰ کا صحیح سمجھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اس ٹکڑے میں حکمت بیان کرتا ہوں کہ انسان کے کمال کا سارا بات اس کا دل ہے. انسان کی کمال اعلیٰ درجے کا انسان ہے، عالم ہے، ولی اللہ ہے یا پھر نبی کے زمانے میں نبی ہے. تو یہ جتنے کمالات ہیں ان کمالات کا نتاج انسان کا دل ہے. انسان کو علم ملتا ہے علم سے، صبر سے، یقین سے، حلم سے، تبدل سے، تقویض سے، رضا و قدر سے. ان سب کا تعلق دل سے ہے. میں نے کچھ نام لیے نا یہ صفتیں ہیں. ان سب صفتوں کا تعلق دل سے ہے. جس کو سب کو زیادہ ملا اس کا درجہ بڑھ گیا. جس کو زیادہ ملا تو درجہ بڑھ گیا. جس کو یقین اللہ پر زیادہ ملا درجہ بڑھ گیا. رضا کھل دینا یہ صفت زیادہ لگ گئی درجہ بڑھ گیا. تو سب چیزوں کا تعلق دل ہے. ولایت کا تعلق دل سے،
نبوت کا تعلق تو دل سے، رسالت کا تعلق دل سے، انوارات کا مرکز دل، تجلیات کا مرکز دل، حکمت کا مرکز دل، علم کا مرکز دل. یہ جو اللہ واحد بیان کرتے ہیں بات اپنی انگلی دل پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ. جبرائیل و میکائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو علم اور حکمت سے ڈھالا. یہ ایک ذریعہ ہے، جبرائیل ایک ذریعہ ہے، روح قرآن ہے، ایک سبب ہے دل پر کام کیا. تو اللہ تعالی اپنے مرید کے دل کو اس انگلی کے توجہ سے ایمان کے حکمت سے ڈھالتے ہیں. جب انگلی رکھتے ہیں سوال ہے، لیکن اللہ تعالی اشر انگلی رکھتے ہیں، انگوٹھا نہیں رکھتے، انگوٹھا نہیں رکھتے، اشر انگلی رکھتے. کیوں؟ چھوکری نہیں رکھتے. کیوں یہ اشر انگلی رکھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اشر انگلی کا تعلق دل سے زیادہ ہے. یہ 5 انگلیاں ہیں، ان میں رگیں ہیں، ان سب کا تعلق دل سے ہے. پاؤں کی انگلیوں کا تعلق بھی دل سے. جس آدمی کے دل کی نالی بند ہوتا ہے، اس کے نالیاں بند ہیں، تو اس آدمی کی پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوگا. جس نالی میں بندش زیادہ ہے تو جس انگلی کا تعلق اس نالی سے ہے، اس نل سے ہے، اس انگلی میں درد زیادہ ہوگا. تو چاہے دباؤ سے دباؤ سے آپ انگلی کو اور انگلی کی جڑ کو دبائیں گے تو اس رنگ کو زور آئے گا جس کا تعلق دل سے ہے. تو کیونکہ آپ دبائیں گے تو خون ہلے گا. جب خون ہلے گا تو پھر وہ رنگ تھوڑا سا کھلے گا تو وہ آرام محسوس ہوگا. تو رگوں کا تعلق دل سے ہے. تو ہاتھ کی انگلیوں میں جو اشر انگلی ہے جس کا زیادہ تعلق دل سے ہے، تو اللہ والا اپنے دل کے نور کو مرید کے دل میں منعکس کرنا چاہتا ہے. تو پھر ایک ولی کا سبب ہے، پھر اس کی انگلی سبب ہے. حقیقت تو توجہ ہے اور ارادہ ہے، اور وہ توجہ نہیں کرے گا جو نور کے باطن میں ہے، اس سے نور کو نور کے اندر منعکس کرنے کی کوشش کرے گا. ہاتھ دل پر، توجہ بھی دل پر، ضرور عاقب مرید کے دل میں اثر آئے گا. جس طرح اس بڑے کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو حرم شریف میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تو اسی طرح اللہ والے بھی اپنے مرید کے دل کو انگلی کے اشارے سے دھو دے. یہ ایک راز ہے جو عام سمجھایا. ہر کام میں یہ حکمت ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ تو ہوئی ہے. یہ وجہ میں آپ کو سمجھا رہا. اللہ دل کے فکر کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اول قدرت ہے، دل تو باقو نہ ہو، دل میں تو ماضی کی محبت آئے گا. جب دل میں محبت آئے گی تو پھر خود کا کچھ چیز ہوگا. دیکھیے ویرات میں شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جبریل و میکائیل نے دھویا. یہ بھی معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی دنیا میں سب پانی سے افضل پانی ہے. زمین پر دنیا میں جتنے بھی پانی ہے اور سب پانی کا بادشاہ افضل شان والا پانی زمزم ہے، کیونکہ اس زمزم کو ہمارے نبی کے دل کا اثر ہے. اگر دل بردن کوئی اور پانی ہوتا تو پھر اس پانی سے لگتے دل کو دھوتے. جب اور اس میں نہیں تھا، یہی پانی سب سے اچھا تھا، تو اللہ کے لوگوں سے چنا گیا کہ نبی کے دل پر یہی پانی لگے. اجر ہے اس درجے والے کے دل کو ظاہری لحاظ سے بھی اسباب کر کے دھویا جاتا ہے. یہ تو عام وجہ ہے. آدمی کے دل کو دھوئی اللہ والی کی تقریر میں بیٹھنا ہونا ہے.
عالم ربانی ہو، عالم متقی ہو، آپ اس کی مجلس میں بیٹھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا توجہ کریں، یکسو ہو کر بیٹھے، حجاب تو نہ ہو، بیٹھا ادھر ہے خیال ادھر، تو یہ حجاب ہے، کام تو دل پر ہو رہا ہے، دل کا حجاب تو نہ ہو، خیال آپ اس عالم ربانی کی طرف کریں، ولی کامل کی طرف کریں، توجہ آپ کی ہو، رخ ادھر ہو، رخ ادھر ہو، تو ولی اللہ کی مجلس میں دل دھلتا ہے، دل کو روحانی پانی لگتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے تو اس میں ایک قسم کا جذب پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ارادہ بنیاد ہے اچھے کام کا، پہلے ارادہ ہوتا ہے پھر تو کام ہوتا ہے۔ جتنے کام ہوئے ان سب میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اصل وجہ ہوتی ہے، میں وہی وجہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔